السلام علیکم دوستوں۔ ہندوستان پر مغلوں نے صدیوں حکومت کی ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بہت سی عظیم الشان عمارتیں تعمیر کروائی جو آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل سلطنت کے ہاتھوں سے بنا ایک ایسا ہی شاہکار موجود ہے جس کو پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ دوستوں، تاج محل دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا یہ دور سے ہی چمکتا ہوا مقبرہ اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تاج محل کس نے، کیوں، کب اور کیسے تعمیر کروایا۔ کیا یہ کسی کی محبت کی نشانی ہے؟ کیا واقعی تاج محل بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں۔ یہ بات ہے 17ویں صدی کی، جب ہندوستان پر مغل بادشاہ شاہ جہان کی حکومت تھی۔ یہ مغل سلطنت کا عروج تھا۔ شاہ جہان کی سب سے چہیتی اور پسندیدہ بیوی ممتاز محل تھی۔ 17 جون 1631 کو 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ شاہ جہان بہت گہرے صدمے میں چلا گیا۔ کچھ عرصہ تنہائی میں گزارنے کے بعد شاہ جہان نے اپنی پسندیدہ بیوی کی یادگار میں ایک عالی شان عمارت بنانے کا سوچا۔ ممتاز محل، جو پہلے برہان پور میں دفن تھی، اس کی باڈی کو وہاں سے نکلوا کر آگرہ منگوایا گیا اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ زمین ایک مہاراجہ کی ملکیت تھی۔ شاہ جہان نے مہاراجہ کو ایک خوبصورت حویلی تحفے میں دی اور اس کے بدلے یہ زمین خرید لی، اور اب اس جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع کروا دی گئی۔ باقاعدہ طور پر 1932 میں تاج محل کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ 1643 تک اس کا بنیادی سٹرکچر بن چکا تھا، مگر مزید 10 سال اس کو مکمل ہونے میں لگ گئے اور 1653 میں یہ عالی شان عمارت مکمل ہو چکی تھی۔ اس شاہکار کو بنانے میں تقریباً 21 سال کا عرصہ لگا۔ اگر ہم بات کریں اخراجات کی، تو ایک اندازے کے مطابق اس دور کے 32 ملین روپے کی لاگت سے تاج محل تیار ہوا تھا، جو آج کے 1 بلین امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ اس وقت تقریباً 20,000 مزدوروں اور ہنرمندوں نے اس کو بنانے میں حصہ لیا۔ پتھروں کی بات کی جائے تو سفید رنگ کا سنگ مرمر وہ راجستھان سے منگوایا گیا تھا، جو کہ 400 کلومیٹر دور ہے آگرہ سے۔ ایک اندازے کے مطابق 1000 ہاتھیوں کی مدد سے یہ پتھر منگوایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید 28 قسم کے رنگ برنگے قیمتی پتھر دنیا کے کئی ملکوں سے منگوائے گئے تھے، جن میں تبت، اٹلی، مصر، افغانستان، سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ ہر دور کے ماہرین تعمیرات نے تاج محل کو مغل طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ قرار دیا ہے، کیونکہ جیومیٹری اور حساب کے قوانین کے لحاظ سے یہ اس قدر پرفیکٹ ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ فن خطاطی کے اعلیٰ نمونوں سے مزین تاج محل کی عمارت کی دیواروں، دروازوں، روشن دانوں اور جالیوں پر جگہ جگہ نمونے موجود ہیں۔ اس کے در و دیوار پر قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنی بھی بہت خوبصورتی سے کندہ کیے گئے ہیں۔ مورخین کے مطابق یہ خطاطی ایک ایرانی خطاط امانت خان کی سرپرستی میں ہوئی۔ دوستوں، ویسے تو بہت سارے انجینئرز کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے تاج محل بنایا، مگر جو نام سب سے زیادہ مستند ہے وہ استاد احمد لاہوری کا ہے۔ دلی کا لال قلعہ بھی انہی کا ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ البتہ اس بات پر سب مورخین متفق ہیں کہ یہ عمارت محمد حنیف، عبد الکریم خان اور مکرمات خان کی نگرانی میں تعمیر ہوئی۔ اگر ہم بات کریں تاج محل کے احاطے کے، تو مرکزی مقبرے کے علاوہ ایک جانب دلی کی جامع مسجد کی طرز کی ایک خوبصورت مسجد ہے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ استاد عیسیٰ نے تعمیر کروائی تھی۔ مسجد کے بالکل سامنے ایک حوض موجود ہے جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ تاج محل کی دوسری طرف مسجد کی سیدھ میں ایک خوبصورت مہمان خانہ ہے۔ یہ دونوں عمارتیں سرخ سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل کے احاطے میں ایک چہار باغ واقع ہے، یعنی 4 حصوں والا وسیع باغ۔ چہار باغ میں موجود راہداریاں، فوارے، کیاریاں اور دیگر تعمیری نمونے لاہور کے شالیمار باغ سے ملتے ہیں۔ محل کے 3 اطراف دیوار ہے، جبکہ دریا کی طرف کوئی دیوار نہیں ہے۔ تاج محل میں کل 3 دروازے ہیں، جن میں سے 2 چھوٹے دروازے ہیں جبکہ ایک بڑا دروازہ ہے، اور آمد و رفت کے لیے یہی بڑا دروازہ استعمال ہوتا ہے۔ اس دروازے پر قرآنی آیات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نقش ہیں۔ تاج محل کی دیوار کے باہر
کچھ اور مقبرے بھی نظر آتے ہیں جو شاہ جہاں کی دوسری بیویوں اور ملازمین کے ہیں۔ دوستوں، مسجد اور مہمان خانے کے علاوہ جو مرکزی عمارت اس احاطے میں موجود ہے وہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کا مقبرہ ہے۔ اسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ تاج محل کی عمارت مختلف تہذیبوں کے طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں فارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ مکمل عمارت سفید سنگ مرمر کی ہے، جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے۔ مقبرہ تقریباً 55 میٹر بلند ہے۔ مقبروں کے ٹھیک اوپر ایک بڑا سا گنبد ہے۔ 18 میٹر قطر کا یہ گنبد ایک ترک ماہر اسماعیل خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس بڑے گنبد کے علاوہ یہاں چھوٹے گنبد بھی موجود ہیں۔ گنبد کے اوپر 19ویں صدی کے آغاز تک تو سونے کا قبض تھا، لیکن اسے اتار لیا گیا اور اس کی جگہ کانسی کا قبض لگا دیا گیا، جو اب تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل کے چاروں کونوں پر 42 میٹر بلند ایک ایک مینار بھی موجود ہے۔ محل کے اندر 2 مقبرے نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک شاہ جہاں کا اپنا ہے، جبکہ دوسرا مقبرہ ممتاز محل کا ہے۔ یہ سب اصل قبروں کے عین اوپر بنائے گئے ہیں۔ اصل مقبرے تہ خانے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل میں خاص خفیہ راستے اور کمرے بھی ہیں، جنہیں شاہ جہاں کے دور میں ہی بند کر دیا گیا تھا اور آج تک یہ بند ہی ہیں۔ دوستوں، تاج محل کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے، جس کی سفیدی صدیوں سے آج بھی قائم ہے۔ اس پر لگے پتھر کی خاصیت ہے کہ یہ رنگ بدلتا ہے۔ دن میں یہ سفیدی مائل جھلک دیتا ہے، جبکہ طلوع آفتاب کے وقت اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کا اصل دروازہ اس کی پچھلی جانب سے ہے، یعنی دریائے جمنا کی طرف سے۔ بادشاہ اور باقی لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے اور دریا والی سائیڈ کو ہی اصل دروازہ کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم اور دیگر جنگوں کے دوران اس پر حفاظتی کھول چڑھا دیے گئے تھے تاکہ بمباری کی صورت میں اسے نقصان نہ پہنچے۔ تاج محل کی طرح کئی عمارتیں دنیا بھر میں موجود ہیں جو ہو بہو اس کو دیکھ کر تعمیر کی گئی ہیں۔ ان میں سے مشہور عمارات چائنا اور بنگلہ دیش میں ہیں۔ دوستوں، شاہ جہاں کا عرس ہر سال تاج محل میں منایا جاتا ہے اور اس دن سیاحوں کو شاہ جہاں اور ممتاز کی اصل قبروں کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ تاج محل میں سب سے پہلا عرس جس کا اہتمام کیا گیا تھا وہ ممتاز کا 70واں عرس تھا۔ شاہ جہاں کو جب اس کے بیٹے اورنگزیب نے قید کیا تو شاہ جہاں نے خواہش کی کہ اسے ایسی جگہ قید کیا جائے جہاں سے وہ تاج محل نظر آتا ہو۔ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو آگرہ کے قلعے میں ایسی جگہ پر قید کیا گیا تھا جہاں سے تاج محل نظر آتا تھا۔ تاج محل کے مینار بالکل سیدھے نہیں ہیں، بلکہ باہر کی جانب جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے یا کسی طوفان کے باعث اگر یہ گریں تو اصل عمارت کے بجائے باہر کی جانب گریں۔ شاہ جہاں جمنا کے دوسرے کنارے پر تاج محل کے مد مقابل ایک سیاہ تاج محل بنوانا چاہتا تھا، مگر اس کے بیٹے اورنگزیب نے اسے قید کر دیا اور اس کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ فضائی اور صنعتی آلودگی کی وجہ سے تاج محل کو کافی نقصان پہنچا اور اس کی رنگت سفید سے زردی مائل ہو چکی ہے۔ 1996 میں بھارتی عدالت نے حکم دیا کہ تاج محل کے ارد گرد 1000 کے قریب صنعتی کارخانے ہٹا دیے جائیں، جن کے دھوئیں اور فضلے سے تاج محل کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ اس فیصلے کے بعد یہ تمام کارخانے دور منتقل کر دیے گئے ہیں۔ دوستوں، تاج محل اپنے فن تعمیر کی خوبیوں اور خصوصیات کی بنا پر دنیا میں مشہور ہے اور عجائبات عالم میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ اس شاہکار کو ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح دیکھنے آتے ہیں۔ مغلیہ طرز تعمیر کے اس شاہکار اور اس مقبرے کو 1983 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر لیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال اس تاریخی یادگار کو دنیا بھر سے 80 لاکھ یعنی 8 ملین افراد دیکھنے آتے ہیں اور یہ بھارت کا سب سے بڑا ٹورسٹ پوائنٹ ہے۔ دوستوں، تاج محل کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، اب شاہ جہاں کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی تاج محل کا نام لیا جاتا ہے وہاں شاہ جہاں کا نام ضرور آتا ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں، جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، 1592 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطنت مغلیہ کا 5واں شہنشاہ تھا اور شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا بیٹا تھا۔ 1628 میں جب شاہ جہاں اپنے والد جہانگیر کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تو اس وقت اس کی عمر 37 برس تھی۔ اس نے 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ جہاں کی اس 30 سالہ دور حکومت کو مغلیہ دور کا شاندار دور بھی کہا جاتا ہے۔
انہیں مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ یا انجینئر بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دور تعمیرات کے حوالے سے سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں تعمیر ہونے والی تعمیراتی شاہکار آج بھی قائم ہیں۔ لاہور کی شالیمار باغ، جہانگیر کا مقبرہ، آصف جہاں کا مقبرہ اور مسجد وزیر خان، شاہی قلعے کے دیوان خاص، دیوان عام اور ان جیسی دیگر عمارات شاہ جہاں کے دور حکومت کے ہی شاہکار ہیں۔ اس کے علاوہ جامع مسجد آگرہ، جس کو موتی مسجد بھی کہتے ہیں، ریڈ فورٹ دلی یعنی لال قلعہ، آگرہ فورٹ، جامع مسجد دلی اور شاہ جہانی باغات وغیرہ اسی دور حکومت میں تعمیر ہوئے۔ ان سب عمارتوں کے علاوہ شاہ جہاں کے نام سے منسوب جو سب سے اہم عمارت ہے وہ تاج محل ہے، جو اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کی محبت میں تعمیر کروائی۔ دوستوں، ممتاز محل کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ممتاز محل کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا۔ شاہ جہاں کی سوتیلی ماں اور جہانگیر کی 20ویں بیوی ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ ان کے والد آصف خان دربار مغلیہ میں ایک اہم وزارت پر تھے۔ ممتاز کی شادی شاہ جہاں سے 1612 میں ہوئی۔ ممتاز محل شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی تھی اور اسے ریاستی امور میں بہت ہی وسیع اختیارات حاصل تھے۔ کچھ تاریخ دان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت مغلیہ دربار کی اصل حکمران وہی تھی اور اس کے مشورے کے بغیر شاہ جہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ ممتاز محل شاہی محل میں اتنی طاقتور تھی کہ مغلیہ سلطنت کی کئی اہم ترین مہریں اس کے پاس ہوتی تھی۔ دوستوں، شاہ جہاں کی یہ محبوب بیوی زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نہ رہ سکی اور 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے دوران زچگی وفات پا گئی۔ وفات کے بعد ممتاز کو عارضی طور پر برہان پور میں دفنا دیا گیا تھا۔ دوستوں، ممتاز کی وفات شاہ جہاں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی محبوب بیوی کی جدائی کے غم کی وجہ سے ریاستی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ موسیقی سے وہ دور ہو گیا تھا اور بال بھی اس کے سفید ہو گئے تھے اور ہر طرح کی تقریبات اس نے منسوخ کر دی تھی۔ لیکن دوستوں، عجیب بات یہ ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی قندھاری بیگم سے ہوئی، ممتاز محل سے ان کی دوسری شادی تھی، جبکہ اس نے ایک اور شادی ممتاز محل کے 4 سال بعد جہاں افروز نامی خاتون سے کی۔ دوستوں، تاج محل کے بارے میں یہ مفروضہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ تاج محل بنانے والے انجینئرز اور مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے گئے تھے تاکہ وہ اس جیسی دوسری عمارت نہ بنا سکیں، لیکن تاریخ میں اس بات کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا یا نہیں۔ ایک اور مفروضہ ہے کہ تاج محل دراصل ایک ہندوستانی دیوتا شیو جی کا مندر ہے اور اسے شاہ جہاں نے نہیں بنوایا، لیکن یہ مفروضہ کئی ہندو مورخین اور خود ہندوستانیوں نے رد کر دیا تھا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل معلومات سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔